حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ اور پاک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ حضرت یشع علیہ السلام کے لمبے نساب سے جا ملتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عیشا تھا اور وہ 12 بھائیوں میں سے تھے۔ چھوٹے تھے اس لیے گھر کے کام اور بکریاں چرانا ان کا کام تھا۔ بچپن سے ہی عبادت پسند، شرمائلے، پاک دلی والے اور سب کی مدد کرنے والے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک بادشاہ طالوت کو چنا۔ جالوت نام کا ایک ظالم اور جائنٹ جیسا پہلوان روز روز آ کر کہتا، کون مرد ہے جو مجھ سے لڑ سکے؟ ساری فوج ڈرے ہوئے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت جوان تھے اور صرف اپنا سلنگ اور پتھر رکھتے تھے۔ جب انہوں نے جالوت کی گستاخی سنی، انہوں نے کہا، مجھے اس کے قتل کی اجازت دیجیے۔ طالوت نے پہلے منع کیا، پھر اجازت دی۔ داؤد علیہ السلام نے بسم اللہ کے ساتھ پتھر پھینکا۔ وہ جالوت کے متھے پر پڑا اور وہ گر کر مر گیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جالوت پر فتح دی۔ یہ ان کی شہرت کا پہلا پوائنٹ تھا۔ جالوت کی موت کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت، علم عقل اور نبوت عطا فرمائی۔ اب وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، دونوں ایک ساتھ۔ ان کی حکومت بہت ہی طاقتور اور انصاف پر مبنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب زبور نازل فرمائی۔ ان کی آواز دنیا کی سب سے پیاری آواز میں سے ایک تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے، پہاڑ تسبیح میں دہراتے، پرندے ان کے آس پاس پرواز کرتے، جنت خاموشی سے سنتے اور لوگ روتے ہوئے عبادت محسوس کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے پہاڑوں اور پرندوں، داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا مٹی کی طرح نرم ہو جاتا۔ وہ زرے، چین آرمر، تلواریں اور جنگ کے اوزار اپنے ہاتھ سے بناتے۔ اس سے ان کی قوم نے جنگوں میں بہت جیت حاصل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انصاف کی مثال دنیا دیتی ہے۔ 2 بھائیوں والے لوگ، 2 لوگ فرشتے کی شکل میں آئے۔ ایک بولا، میرے بھائی کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، میرے پاس صرف ایک۔ وہ کہتا ہے، اپنی بھیڑ بھی مجھے دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پل میں فیصلہ سنا دیا، لیکن اللہ نے اشارہ دیا کہ تیزی میں فیصلہ مت کرو، دونوں کی بات پوری سننی چاہیے۔ نبی نے سجدے میں گر کر توبہ کی اور اللہ نے ان کو اور زیادہ حکمت دی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ میرا گھر بنایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، لیکن پورا تمیل اللہ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزہ داؤد کا ہے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی۔ سب سے افضل نماز داؤد کی ہے، آدھی رات سوتے، پھر عبادت کرتے، پھر سے سو جاتے۔ وہ دنیا کا کام اور عبادت کا بیلنس سب سے بہترین رکھنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر جنت، پرندے، جانور، انسان سب اطاعت کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا نور تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں عبادات کر رہے تھے، فرشتے ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ان کا نور دیکھا اور تب سمجھ گئے کہ موت کا وقت آ گیا۔ ان کی وفات پر لوگوں نے اتنا رویا کہ آسمان سے سایہ